السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے قرارداد مقاصد۔ تو سب سے پہلے ایک کویسچن ہے، قرارداد مقاصد سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں، جہاں قانون بنایا جاتا ہے، قومی اسمبلی پارلیمنٹ مراد ہے، قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا، یعنی جن کو بنیاد بنا کر جس بیس پر ملک کا آئین یا قانون بنانا تھا، اس چیز کو پیش کیا گیا قرارداد مقاصد کو۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں مطلب معاشرے میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں تک اس شارٹ کویسچن کا جواب ہے۔ سوال دوبارہ سن لیں، قرارداد مقاصد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بعد اس کے اہم نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار، اصل حکومت بادشاہت اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو، اس حکمرانی کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ نمبر 2 ہے اسلامی اقدار کی پابندی، اسلامک ویلیوز کو فالو کرنا۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ ان اسلامک ویلیوز کو پھیلایا جائے گا معاشرے کے اندر۔ اسلامی طرز زندگی، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اقلیتوں کا تحفظ، پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 5 ہے بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب، نفرت کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ وفاقی نظام حکومت، پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا، یعنی پورے ملک کا ایک ہی نظام ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی، جو تنزلی والے ہوتے ہیں علاقے، جو ترقی یافتہ نہیں ہوتے، اسے پسماندہ کہتے ہیں۔ تو قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا، اس بات کو دہرایا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ عدلیہ کی آزادی ہوگی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی، بغیر کسی بلیک میلنگ کے کام کرے گی۔ اردو قومی زبان، اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ یہ بات بھی قرارداد مقاصد میں طے کی گئی۔ یہ 9 پوائنٹ ہیں قرارداد مقاصد کے۔ یہ لانگ کویسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات ذکر کریں۔ اس میں شارٹ کویسچن بھی، کوئی بھی پوائنٹ جو بیٹا جی وہ شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، اس کو آپ نے مکمل یاد کرنا ہے۔ زیادہ جو اہم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے ایک علیحدہ شارٹ پوچھا جاتا ہے۔ یہاں قرارداد مقاصد سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ ایک لاسٹ پہ شارٹ کویسچن ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت، اس کے 3 پوائنٹ ہیں لاسٹ میں، یہ یاد کرنے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مکمل ٹاپک یاد کریں، قرارداد مقاصد اور قرارداد مقاصد کی اہمیت، صفحہ نمبر 38۔